نہیں آئے گی، موت کا تو وقت مقرر ہے، موت تو آئے گی آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، جہاں کہیں بھی ہوگے، گھر میں ہوگے، بازار میں ہوگے، جہاں بھی تم ہوگے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر بھی چلے جاؤ، جس کی بڑی بڑی اونچی دیواریں ہوں، بڑے بڑے موٹے دروازے ہوں، تو وہاں پہ تمہیں آرام مل جائے گا۔ جب موت کا وقت مقرر ہے وہاں پر بھی تمہیں موت آ جائے گی۔ دونوں صورتوں میں، پہلی صورت یہ کہ قلعے کے اندر موجود ہے، بیمار ہو گئے، گر پڑے چھت سے، کوئی چوٹ لگ گئی، موت آ گئی، یا مسلمانوں نے قلعے پر حملہ کر دیا، توڑ دیا قلعے کا دروازہ، داخل ہو گئے اندر، تو وہاں پر کافر تھے، تم منافق بھی ان کے پاس چلے گئے، تو پھر وہ کافران بھی قتل کریں گے تو انوی کی کریں گے قتل، تو مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے تو موت تمہارے اوپر آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تم کو کوئی اچھائی، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی، کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ یہ جو منافق ہے نا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچے ان کو کوئی اچھائی، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی، کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی بلائی مل جائے، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی نقصان پہنچ جائے، پیارے پیغمبر پر الزام لگاتے ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہہ میرا کوئی اختیار نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ایک جواب ہے، آگے دوسرا جواب دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، پس یہ وہ لوگ ہیں، لا یکادون، نہیں لگتے، یفقہون حدیثا، کہ سمجھے ایک بات کو، یہ کسی عقل والی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچے تم کو کوئی بلائی پس وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پوچھے تجھ کو کوئی برائی وہ تیرے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ دوسرا جواب آ گیا۔ اگر بلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نقصان پہنچے، الزام پیارے پیغمبر پر کیوں رکھتے ہو؟ اپنے اعمال کو دیکھو نا، اپنے گناہوں کو دیکھو نا، یہ تمہارے گناہوں کی شامت ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان ہوا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اس کے نیچے لکھو جی تسلی برائے رسول، تسلی برائے رسول۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے تجھ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ اس پر گواہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ نے حق کا پیغام دے دینا ہے۔
آگے جس کی مرضی وہ مان لے جنت کا حقدار بن جائے گا، جس کی مرضی وہ نہ مانے جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ سب کے دلوں میں ضرور ایمان ڈالو، آپ پر اتنا لازم ہے کہ آپ حق کا پیغام پہنچا دو بس۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کے بعد جو حکم مان لے گا رسول کا بس اس نے اللہ کا حکم مان لیا، جو فرما برداری کرے گا رسول کی اس نے اللہ کی فرما برداری کری۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو کوئی پھر جائے گا نبی کی فرما برداری نہیں کرے گا، بات نہیں مانے گا، پس نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان۔ حفیظہ کا معنی نگہبان، اسی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا۔ جو مان لے گا اللہ کی بات کو تو وہ رسول کی بات کو بھی مان لے گا، یعنی جس نے رسول کی بات مانی اللہ کی بات مانی۔ جنہ پھر جائے گا کوئی گل نہیں، آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اس کے نیچے لکھو جی شکوہ۔ السلام علیکم، سبق پڑھا رہے ہیں، سبق تو بعد کال کرا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس آتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پس جب علیحدہ ہوتے ہیں تیرے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول، سوائے اس کے جو بات آپ سے کہی۔ آپ کو کہا تھا نا کہ ہم فرما برداری کرتے ہیں، لیکن جب آپ سے ہٹ جاتے ہیں نا تو ایک فریق یعنی منافقوں کا فریق یہ وہ بات کہتے ہیں جو بات آپ کے سامنے نہیں کی تھی۔ آپ کے سامنے کہا تھا ہم فرما برداری کرتے ہیں، جب دور ہوتے ہیں تو اس بات کا خلاف کرنے کا مشورہ کر لیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو وہ مشورے کرتے ہیں۔ فَآرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس اعراض کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، اس کے نیچے لکھو جی تذکرہ۔ افلا یتدبرون القرآن، اس کے نیچے لکھو تذکرہ۔ تذکرہ صداقت رسول، تذکرہ صداقت رسول، تذکرہ صداقت قرآن، نہیں رسول قرآن، تذکرہ صداقت قرآن۔ تذکرہ صداقت قرآن۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس وہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے قرآن کے بارے میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر وہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، البتہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف قرآن مجید کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایک بات دوسری بات کے اندر تضاد ہوتا، یا کئی باتیں کمزور ہوتی ہیں، یعنی قرآن جو بیان، ایک تو یہ ہے نا کہ قرآن
قرآن مجید اس کی باتوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا، تضاد ہو جاتا۔ ایک یہ ہے کہ قرآن جو بیان کرتا ہے واقعہ اس کے مطابق نہ ہوتا۔ قرآن جو بیان کرتا ہے نا واقعہ اس کے مطابق نہ ہوتا۔ تو یہ اگر قرآن اس طرح کا ہوتا تو پھر تو اللہ کے غیر کا ہوتا، لیکن قرآن اس طرح کا ہے نہیں۔ قرآن جو بیان کرتا ہے واقعہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ بات سمجھ لگ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہی وحی کی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب وہ آتے ہیں ان کے پاس، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا ڈر کی، اذاعوا بہ، اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ لٹاتے اس کو رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان کی طرف جو ان میں سے علم والے ہیں، سمجھ والے ہیں، عقل والے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، البتہ وہ تحقیق سے معلوم کر لیتے وہ بات۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، البتہ تابعداری کرتے شیطان کی مگر تھوڑے۔ دیکھو بھائی، یہ جو منافق تھے نا، یہ ہر وقت اس طاق کے اندر تھے کہ ہمیں پروپیگنڈا کرنے کا کوئی موقع ملے، ہمیں پروپیگنڈے کرنے کا کوئی موقع ملے۔ اگر ان کو مسلمانوں کے متعلق کوئی بات جھوٹی معلوم ہو جاتی، خواہ وہ امن کی ہوتی خواہ وہ ڈر کی ہوتی، لیکن حقیقت واقعہ کے مطابق نہ ہوتی، یہ فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیتے، ٹھیک ہے اس کا۔ اور جب بعد میں پتہ چلتا کہ یہ بات تو حقیقت کے طور پر ہے نہیں، تو چونکہ یہ بھی منافق تھے، اوپر سے ایمان والے تھے، تو پھر ایمان والوں کی یہ کمزوری سامنے آتی، حالانکہ یہ کمزوری تھی کوئی نہ۔ فرمایا ان کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی بات ان کے پاس آئی تھی، یہ نبی کے پاس جاتے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، جب نبی موجود ہے، اور جب نبی موجود نہیں، علماء کے پاس جائیں، عالم کے پاس جائیں، یا عقل والوں کے پاس جائیں، جو فہم و فراست سے بات کی پہلے کیا کریں، تحقیق کریں کہ بات ہے کیسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کو مشہور نہ کرتے بلکہ نبی کے پاس جاتے، اور جب نبی موجود نہیں تو پھر اہل عقل والوں کے پاس جاتے، علماء حق کے پاس جاتے، اور وہ علماء حق اس بات کی تحقیق کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانیاں کر دیتا ہے کہ شاید ان کو کیا آ جائے، سمجھ آ جائے۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت ان پر نہیں ہوتا نا تو یہ سارے شیطان کے تابع دار بن جاتے، مگر تھوڑے ان میں سے وہ نہ بنتے۔
فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑ اللہ کے رستے میں، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا۔ دیکھو بھائی، پہلے یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا تھا کہ لڑو لڑو اللہ کے راستے میں، نکلو نکلو۔ اب اگر کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، فقاتل فی سبیل اللہ، تو اکیلا ہی نکل پڑا، لا تکلف الا نفسک، تو نہیں ذمہ دار مگر صرف اپنی جان کا، وحرض المؤمنین، اور ایمان والوں کو ترغیب دیتا رہ لڑائی کی۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے، ختم کر دے لڑائی کافروں کی۔ ان کو سمجھا، ایمان والوں کو، کہ لڑو اللہ کے راستے میں، جب کافر مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہے کہ بس ٹھیک ہے جی، اب کافروں کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ سخت ہے لڑائی میں اور سخت ہے سزا دینے میں۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جو کوئی سفارش کرے، اچھائی کی بات کی، نیکی کی بات کی، اس کو بھی اس سے حصہ ملے گا۔ دیکھو، پہلے کہا گیا تھا کہ آپ ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ترغیب دیں، اور ایمان والے بندے کا کام ہے وہ بھی دوسرے ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دے۔ نمبر 2، اگر اس وقت جہاد نہیں ہو رہا، نماز پڑھنے کی ترغیب دے جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھنے کی ترغیب دے جو روزہ نہیں رکھتا، جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دے۔ اس کے بعد اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں ان کی ترغیب دے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دے۔ کوئی ماں باپ کا فرما بردار نہیں تو اس کو ماں باپ کا فرما بردار ہونے کی ترغیب دے۔ تو جو بھی سفارش کرے گا بلائی کی، یعنی ترغیب دے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، تو اس کی تبلیغ کی وجہ سے جو بندہ اس کی بات مان کے مسجد میں آ جائے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، روزے رکھے گا، یا جہاد کے لیے جائے گا، اس بندے کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ اجر ثواب وہ کمائے گا نا، تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اور میرے عزیز طلباء و طالبات، یہ یاد رکھنا کہ جو ثواب جس کو ترغیب دی گئی، اس نے نماز پڑھی، اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ جس نے ترغیب سے نماز پڑھ لی، آدھا ثواب اس کو دے دیا جائے، آدھا ثواب ترغیب دینے والے کو نہیں، اس کو بھی پوری نماز کا ثواب اور اس کو نماز پڑھانے کا ثواب، اسی طرح باقی سارے اعمال کا بھی۔ اچھا، اس کے ضد کے اندر دوسری بات، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی سفارش کرے برائی کی بات کی، چوری کر، زنا کر، 8 ڈاکہ ماریے، بندے قتل کریے، یکن لہو کفل منہا،
اس پر بھی بوجھ ہوگا جو اس نے برائی کی سفارش کی۔ ایک تو اس پر بوجھ ہوگا اگر اس کے ساتھ مل کے کسی نے چوری کی، ڈاکہ مارا یا کوئی بھی گناہ کیا، اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، جو اس نے دوسرے ساتھی سے کروایا اس کا بھی، اس پر بھی کیا ہوگا؟ بوجھ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے اندازہ کرنے والا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ دیکھو بھائی، اس کے دو تین معنی ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اگر کوئی تمہیں کوئی اچھا تحفہ دے، کوئی اچھا تحفہ دے تو تم بھی اس کو تحفہ دو، ضروری نہیں کہ اسی وقت، پھر کبھی صحیح، یا تو اسی کے برابر دے دو یا اس سے اچھا دے دو، ہے کوئی بات نہیں۔ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی، کوئی تم کو دعا دے، کوئی تم کو دعا دے، تم بھی اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ دعا یعنی کسی کے لیے دعا کرنی، اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تیرے اعمال کو قبول کرے، تو تم بھی اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ تیسرا معنی، اگر کوئی تم پر سلام بھیجے، کس طرح؟ السلام علیکم، تو تم بھی سلام کا کیا دو؟ جواب دو۔ یا تو بڑھا کر دو، بات سمجھ لینا، یا جتنا اس نے کہا اتنا ہی لٹا دو۔ مثلا ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، دوسرا اس کے جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ ہو گیا بڑھانا۔ یا کہہ دے وعلیکم السلام، یہ ہو گیا اتنا ہی۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ تو ہو گیا اتنا ہی۔ اور اگر کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہو گیا بڑھانا۔ ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صحابہ کی محفل میں، ایک صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو گئی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ پہلا آیا اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے رحمت اللہ کا لفظ بڑھایا، دوسرے نے رحمت اللہ کا لفظ کہا، آپ نے برکاتہ کا لفظ بڑھا دیا، تیسرے نے برکاتہ کا کہا، آپ نے اتنا ہی کہا، بڑھایا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بڑھانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا، یعنی اتنا ہی کافی ہے۔ اب جو لوگ آج کل کے ماشاءاللہ نوجوان سوشل میڈیا موبائل پھڑ کے لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وجنت حلالہ وجہنم حرامہ، اس کا کوئی ثبوت ملتا نہیں۔ اگر بڑا شوق ہے دین کی باتیں کرنے کا، میڈیا چلانے کا، تو آؤ پہلے دورہ تفسیر پڑھو، آؤ پہلے حدیثیں پڑھو، آؤ پہلے عالم بنو، تو پھر ٹھیک ہے، اس کے مطابق کر لو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر حساب لینے والا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، البتہ جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، کوئی شک نہیں اس میں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ فما لکم فی المنافقین، اس کے نیچے لکھو جی، یا لکھ دو حکم ثالث یا لکھو تیسرا حکم، دونوں میں سے جو مرضی لکھ لو، یا لکھو حکم ثالث یا لکھو تیسرا حکم۔ از احکام سلطانیہ، احکام سلطانیہ، از احکام سلطانیہ، ہاں جی یہ پورے کر رہے ہیں نا، حکم ثالث از احکام سلطانیہ، حکم ثالث از احکام سلطانیہ، تیسرا حکم احکام سلطانیہ میں سے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، پس کیا ہو گیا تم کو منافقین کے بارے میں، دو جماعتیں ہو گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے لٹایا ہے ان کو تم پر۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو راستے پر لاؤ جس کو اللہ نے گمراہ کیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ پس ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی راستہ۔ دیکھو بھائی، اوفی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اس آیت سے منافقین میں سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر تو کلمہ اسلام کا کہہ دیا تھا، لیکن ان کا کفار سے باقاعدہ میل جول تعلق تھا، حتیٰ کہ مومنین کے خلاف لڑائی میں بھی کفار کا ساتھ دیتے تھے۔ تو ان کے متعلق اب یہاں سے احکام تفصیل سے بیان کیے، اب یہ ان کے متعلق احکام آ رہے ہیں، اب اس پر آپ توجہ کریں گے تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ ان کے بارے میں احکام ہیں جو ظاہری طور پر کلمہ اسلام کا کہیں اور اندر میں سے کافروں کے ساتھ تعلق رکھیں۔ سن لو بھائی، یعنی ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے یا لڑنا نہیں چاہیے، دو جماعتیں نہ بنو، ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور یہ سلوک آگے بیان ہو رہا ہے، سن لو۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہتے ہیں وہ لوگ کہ انکار کرو تم بھی جیسے انہوں نے انکار کیا، یعنی کفر کرو تم بھی جیسے وہ کافر ہوئے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً،
پس تم ان کے برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں، جہاد کریں، لڑنے کے لیے آ جائیں۔ تو یہ پہلی بات سمجھا دی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ جس طرح ہم کافر ہیں، تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہاں اگر وہ پکے ایمان والے بن جائیں، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے، یہ پکے ایمان والے کی نشانی ہوگی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اچھا، پس اگر پھر جائیں، چلو کدی کدی لڑائی سے نکلے پھر دوبارہ پھر گئے ہیں، پہلے تو اڑنا دوستی رکھی سی نا، تو پھر گئے، فَإِن تَوَلَّوْا، پس پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ، پس ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ یہ آگے جی دوسرا فریق، یہ آ گیا دوسرا فریق، مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان وعدہ ہے۔ بات سمجھ لو، مسلمانوں کے کئی کافروں کی قوموں کے ساتھ وعدہ تھا کہ تم بھی لڑائی نہ کرو، ہم بھی لڑائی نہیں کرتے، تم جزیہ دے کر امن کے ساتھ رہو، جس طرح سورت آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہو کہ نصارہ کا وفد آیا تھا، پھر مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا، آخر کار انہوں نے کہا ہم جزیہ دے دیتے ہیں اور ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ایسی قوم کے ساتھ، ان کی قوم میں سے نہیں ہیں دوسری قوم کے، لیکن جن کے ساتھ تمہارا وعدہ ہے نا، ان کا اس قوم کے ساتھ ملاپ ہے،